السلام علیکم. اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ثنا کریم. نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر. Muslims being targeted. But secondly, it has delegitimized Muslim freedom struggles. So for instance, in Kashmir, after 9/11, the Indian government could suppress the people by using the word Islamic terrorism. دنیا خبردار رہے. تنازع کشمیر پر دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں. مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ایکشن لیا تو پاکستان کارروائی کرے گا. وزیر اعظم عمران خان کا ہیوسٹن میں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے کنونشن سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب. کہا بھارت میں نازیزم سے متاثرہ جماعت پورے ملک پر قابض ہے. بھارت میں مسلمان سمیت تمام اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کیوں ہر مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ امریکہ کے ممکنہ صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش. سیکیورٹی کے نام پر کریک ڈاؤن کر کے کشمیریوں کے حقوق چھینے گئے. امریکی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لے. برنی سینڈرز کا ہیوسٹن میں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے کنونشن سے خطاب. کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی اقدام ناقابل قبول قرار. کشمیر میں نافذ کرفیو فوری ہٹانے کا مطالبہ. کشمیریوں کی نسل کشی پر OIC کا اظہار تشویش. بھارت سے مقبوضہ وادی میں فوری کرفیو اٹھانے کا مطالبہ. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر ایک بار پھر تحفظات کا اظہار. یک طرفہ اور غیر آئینی بھارتی اقدام ناقابل قبول قرار. OIC کا بیان پاکستان کے اصولی موقف کی جیت اور بھارت کی ہار ہے. معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا مظلوم کشمیریوں کے حق میں ایک بار پھر آواز بلند کرنے پر OIC کا خیر مقدم. کہا OIC نے عالمی ضمیر کو باور کروایا ہے کہ کرفیو اٹھایا جائے. حق اور سچ پر کھڑی قوم کو کوئی ظلم جبر اور بندوق شکست نہیں دے سکتی. جنگیں نہ تو مرضی سے شروع ہوتی ہیں نہ ہی مرضی سے ختم ہوتی ہیں. کئی بار کمزور معیشتوں نے اکنامک سپر پاورز کو شکست دی ہے. جنگ کی خواہش نہیں لیکن جنگ ہوئی تو بھارت کو ناک و چنے چبوا دیں گے. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا انتباہ. کہا آج محرم اور کربلا کی کہانی شروع ہوئی ہے. کوفی نہ بنو. ظلم کے سامنے حسین کی للکار بن کر کھڑے ہو. ظالم کا ساتھ اور مظلوم سے ہمدردی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یا یزید سے مراسم ہوں گے یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام ہوگا. کسی نے پاکستان پر حملے کی کوشش کی تو یہ آخری جنگ ہوگی. ہمارے پاس پاؤ اور آدھا پاؤ کے ایٹم بم بھی ہیں. پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا ننکانہ ریلوے اسٹیشن پر خطاب. کہا کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور عالم اسلام کا مسئلہ ہے. ہندوستان نے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. مودی RSS کے نظریے پر چلتا ہے. بولے ننکانہ ریلوے اسٹیشن کا نام بابا گرو نانک اسٹیشن رکھ رہے ہیں. سکھ کمیونٹی کے لیے بابا گرو نانک ٹرین چلائیں گے. بھارت نے جنت نظیر وادی کو موت کی وادی بنا دیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ کرفیو 28ویں روز میں داخل. ہر طرف بھوک کے ڈیرے. اسپتال مساجد اسکول سب بند. مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی جاری. کشمیری میتوں کی تدفین باغیچوں میں کرنے پر مجبور ہو گئے. حجاج کرام بھی گھروں کو نہیں جا سکتے. ایئرپورٹس پر ہی محصور. نازی مودی کے جبری ہتھ کنڈے اور پابندیاں بھی کشمیریوں کے حوصلے توڑنے میں ناکام. قابض بھارتی پولیس نے مودی حکومت کے 5 اگست کے یک طرفہ اقدام کے بعد مقبوضہ وادی 300 سے زائد احتجاجی مظاہروں کی تصدیق کر دی ہے. سب سے زیادہ 160 مظاہرے سری نگر میں ہوئے.
مقبوضہ وادی میں کرفیو کے دوران حریت قیادت سمیت 10,000 کشمیری گرفتار، 4,500 افراد کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 2 سال تک قید رکھا جائے گا، 8,000 کشمیریوں کے دوران حراست لاپتہ ہونے کا بھی انکشاف، مقبوضہ وادی سے گمنام قبریں بھی دریافت ہونے کا سلسلہ جاری۔ ملک بھر میں مظلوم کشمیریوں کے حق میں اور مظاہرے اور ریلیاں جاری، سجاول میں ینگ ہندو فورم نے شیو مندر سے ریلی نکالی، ملتان کے تاجروں کی بھی کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی، جماعت اسلامی آج کراچی میں کشمیر بچاؤ مارچ کرے گی، جبکہ کپتان سرفراز احمد کی اہل کراچی سے مارچ میں شرکت کی اپیل۔ صبح 3 بجے شہرہ فیصل پہ جماعت اسلامی کراچی کے تحت ایک مارچ منعقد ہو رہا ہے، جو کہ ہمارے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے ہے۔ میں کراچی کی عوام سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس مارچ میں شرکت کر کے ہمارے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیجیے اور اس میں شرکت کر کے اس مارچ کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیے۔ تھینک یو۔ مودی سرکار کی تاریخی غلطی نے کشمیر کی جدوجہد آزادی میں نئی روح پھونک دی ہے، مقبوضہ کشمیر کا بچہ آزادی مانگ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی شیخ رشید اور راجہ بشارت سے ملاقات میں گفتگو، عثمان بزدار نے کہا بھارت کی ہر دھرمی کے باعث مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ نریندر مودی نے ظلم و ستم کی تاریخ دہرا کر ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بھارت کشمیر تک نہیں رکے گا، پاکستان آئے گا، عمران خان نے صحیح کہا، مودی کو امن کی بات سمجھ نہیں آتی، مسئلہ کشمیر پر وزیر اعظم کے اقدامات کی تائید کرتے ہیں سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا کشمیریوں کی جنگ کراچی میں لڑی اور جیتی، جب بھی کشمیر کی جدوجہد تیز ہوتی تھی کراچی میں قتل و غارت بڑھ جاتی تھی، بھارت کسی کے ذریعے کراچی کو مقبوضہ کہلواتا تھا۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 59 پیسے فی لیٹر کمی، ہائی اسپیڈ ڈیزل 5 روپے 33 پیسے، لائٹ ڈیزل 5 روپے 63 پیسے سستا، مٹی کے تیل کی قیمت 4 روپے 27 پیسے فی لیٹر کم، نئی قیمتوں کا اطلاع کل رات 12 بجے سے ہو گیا۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب حکومت کی 1 سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا، عظما بخاری نے کہا وزیر اعلیٰ نے اپنے حلقے پر 2 ارب خرچ کر دیے لیکن لاہور پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود اورنج لائن ٹرین 31 جولائی تک مکمل نہیں ہو سکی، سانحہ ساہیوال کے متاثرین کو آج تک انصاف نہیں مل پایا، سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات اور ٹیسٹوں کی سہولت ختم کر دی گئی، عثمان بزدار کی حکومت نے فنکاروں کا وظیفہ بھی بند کر دیا۔ رحیم یار خان میں اے ٹی ایم توڑنے والا ملزم دوران حراست میں چل بسا صلاح الدین کو اچانک طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی۔ ملزم کی اے ٹی ایم توڑنے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم کے بعد موت کی وجہ کا تعین ہوگا، ڈی پی او نے واقعے کا نوٹس لے لیا، ایس پی تفتیش کی سربراہی میں انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ بارش برسانے والا سسٹم تاحال بحیرہ عرب میں موجود سمندری ہوا بند ہونے سے کراچی میں شدید حبس اور گرمی برقرار، شہر قائد میں آج بھی بوندا باندی اور ہلکی بارش کا ہے امکان، ٹھٹا، حیدرآباد، مٹیاری اور ٹنڈو الیار میں بادل برس پڑے، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ کراچی کے کچرے کا عالمی میڈیا میں چرچا جاری، برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی کراچی میں کچرے کے ڈھیر اور مکھیوں کی الغار پر رپورٹ شائع کر دی، کراچی میں صفائی کا سنگین مسئلہ بد انتظامی کا نتیجہ قرار، شہر میں پیدا ہونے والے کچرے کو تلف کرنے کا کوئی مربوط مرکزی نظام موجود نہیں۔
فاتح روم و فارس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ خلیفہ دوم کی جرأت و بہادری، فتوحات اور کارنامے تاریخ اسلام کا روشن باب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ محرم الحرام کے ساتھ ہی ملک بھر میں مجالس کا آغاز، شہدائے کربلا کی یاد میں شاہراہوں پر سبیلیں لگ گئی۔ ملک بھر میں سیکورٹی ہائی الرٹ، مجالس کی سیکورٹی کے لیے خصوصی انتظامات مکمل۔ اسلام آباد میں ضلع انتظامیہ، اسلام آباد پولیس اور رینجرز کا مشترکہ فلیگ مارچ۔ پشاور میں جلوس کے روٹ پر آنے والے 15 اسکول 10 محرم تک بند۔ چھٹی کے روز شہریوں نے ہفتے بھر کا سودا سل خریدنے کے لیے اتوار بازاروں کا رخ کر لیا۔ کہیں دام مناسب تو کہیں اشیاء کی قیمتیں آسمان پر۔ شہریوں نے انتظامیہ سے قیمتوں میں کمی اور معیار مزید بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر اوڈیسا میں فائرنگ، 5 افراد ہلاک، پولیس اہلکار سمیت 21 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق فرار ہونے والا سفید پام حملہ آور مارا گیا۔ فرانس کے شہر لیون میں میٹرو اسٹیشن میں چاقو بردار شخص کے حملے، 1 شخص ہلاک، 8 زخمی، حملہ آور پکڑا گیا۔ پی سی بی ڈومیسٹک سیزن 2019-20 پر 1 ارب روپے سے زائد خرچ کرے گا۔ قائد اعظم ٹرافی کی انعام رقم 1 کروڑ روپے مقرر۔ ہر کھلاڑی سالانہ 20 لاکھ روپے کمائے گا۔ ڈومیسٹک سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاڑی سالانہ 6 لاکھ روپے تنخواہ وصول کرے گا۔ قائد اعظم ٹرافی کی میچ فیس 50 سے بڑھا کر 75,000 روپے کر دی گئی۔ پاکستان کپ اور قومی T20 ٹورنامنٹ کی میچ فیس 40,000 روپے مقرر۔ نان فرسٹ کلاس میچز کی فیس 8 سے بڑھا کر 30,000 روپے کر دی گئی۔ اور معروف ڈرامہ اور ناول نگار فاطمہ ثریا بجیا کے مداح آج ان کی 89ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ بجیا نے شمع، افشاں اور عروسہ جیسے شعرائے آفاق ڈراموں سے پورے بر صغیر میں شہرت کمائی۔ گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ جاپان کی حکومت نے بھی بجیا کو سب سے بڑا سول ایوارڈ عطا کیا۔